السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ کر رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کے قاعدے، جزم والا نون اور تنوین۔ تو ہم پچھلی ویڈیو میں ہم نے مشق کی تھی کہ نون ساکن کے بعد اگر 8 حروف حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا اور لام را آ جائیں تو غنہ نہیں کرنا۔ یہ سیدھا سا طریقہ ہے اور تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے۔ اور اگر ان 8 حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف ہوگا تو ہم غنہ کریں گے۔ ان کے نام یہاں پہ میں نہیں لے رہی، اس لیے کہ تاکہ آپ کو یاد کرنا آسان ہو اور آپ آسانی سے تجوید پڑھ سکیں۔ ہم نے خوا تک کر لیا تھا۔ آگے نون ساکن کے بعد جب اگلا حرف دال آئے گا، وَمَن دَخَلَهُ، وَمَن، اب نون ساکن اگلا حرف دال ہے، ان 8 حروف میں سے نہیں ہے تو ہم یہاں پہ غنہ کر رہے ہیں، اور اس کا نام اقفا ہے۔ لیکن آپ نے دھیان کیا دینا ہے کہ نون ساکن کے بعد اگلا حرف دیکھنا ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ عِندَكُمْ، نون ساکن اگلا حرف دال، اس لیے ہم یہاں پہ غنہ کر رہے ہیں۔ عِندَكُمْ کَأْسًا دِہَاقًا، اب کا یہاں پہ جھٹکا اس لیے دیا ہے کہ جب بھی حمزہ پہ جزم ہوگی تو جھٹکے سے پڑھا جائے گا، یہ تنوین ہے۔ اب دیکھیں جو ہم نے نون ساکن کے بعد دیکھا وہی تنوین کے بعد دیکھنا ہے کہ تنوین کے بعد اگلا حرف ان 8 حروف میں سے نہیں، تو یہاں بھی ہم غنہ کریں گے۔ کَأْسًا دِہَاقًا، اگر ہم رک جائیں گے تو قا پڑھیں گے، ایک زبر کو ختم کر دیں گے، اور اگر ہم چلتے جائیں گے تو پھر اگلا حرف ہمیں تنوین کے بعد دیکھنا ہوگا۔ کَأْسًا دِہَاقًا، آگے ذال آ گیا ہے، نون ساکن کے بعد اگلا حرف ذال ہے تو یہاں ہم غنہ کریں گے کیونکہ یہ ان 8 حروف میں سے نہیں ہے۔ آپ نے وہ 8 حروف یاد کر لینے ہیں، 6 حروف حلقی ہیں اور لام را ان کے علاوہ۔ من ذا الذی، من ذا الذی، منذر، منذر، نون ساکن آگے ذال تو ہم غنہ کر رہے ہیں۔ نارا ذات، نارا ذات، اب تنوین کے بعد اگلا حرف ذال ہے، ان 8 حروف میں سے نہیں ہے تو ہم یہاں پہ غنہ کر رہے ہیں۔ آگے را آ گیا، اب 6 حروف تو تھے حلقی اور حروف حلقی اور لام را، تو اب نون ساکن کے بعد جب اگلا حرف را ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ را پہ شد بھی ہے اور شد والا حرف ہمیشہ پچھلے زیر زبر پیش کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو نون جو ہے اس کو اس کی ذرا سی بھی آواز نہیں آئے گی۔ میر، اس طرح بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں تاکہ نون کی بھی آواز آئے، را کی، اس میں ذرا سی بھی آواز نہیں آئے گی۔ قاعدہ یہ ہے ادغام بلا غنہ کا، ٹھیک ہے، یہ ادغام کا قاعدہ ہے جس میں ادغام تو ہو رہا ہے لیکن غنہ نہیں ہو رہا۔ آپ نے ناموں پہ اتنی توجہ نہیں دینی جتنا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نون ساکن کے بعد را آ گیا ہے، ان 8 حروف میں سے ہے، تو ہم نے یہاں پہ غنہ نہیں کرنا۔ مِر رِزْقٍ، مِر رِزْقٍ، میر، اب را میم کی زیر جو ہے وہ را سے ملے گی، میر، میر رزقی، مر رحم، مر، اب نون کی آواز نہیں آئے گی، مر رحم، تو اس لیے غنہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ شد والے حرف ہمیشہ پچھلے زیر زبر پیش والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ محمد رسول، محمد رسول، اب محمد میم پہ شد ہے تو ہم یہاں پہ اس لیے غنہ کر رہے ہیں، جب بھی میم اور نون پہ شد ہو تو غنہ کریں گے۔ آگے تنوین ہے، تنوین کے بعد را ہو گیا، یہاں ہم غنہ نہیں کریں گے، ایک جو پیش ہے وہ ختم ہو جائے گی، ایک پیش کے ساتھ ہم پڑھیں گے محمد، محمد رسول۔ اسی طرح آگے زا آ گیا ہے، نون ساکن کے بعد زا ہے، یہ ان 8 حروف میں سے نہیں ہے تو یہاں پہ ہم غنہ کریں گے۔ من زکاہا،
زکاہا من زکاہا انزلناہ نون ساکن آگے زا آ گیا تو ہم یہاں پہ غنہ کریں گے انزلناہ صعیدا زلقا اگر رک جائیں گے تو قا پڑھیں گے اور اگر نہیں رکیں گے تو صعیدا زلقا اب تنوین کے بعد زا جو چیز ہم نے نون ساکن کے بعد دیکھنی ہے وہی تنوین کے بعد بھی دیکھنی ہے نون ساکن اور تنوین کے سیم رولز ہیں اب یہاں پہ سین آ گیا ہے نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ سین آ گیا ہے تو ہم نے یہاں پہ غنہ کرنا ہے من سجیل فلا تنسا نون ساکن آگے سین آ گیا ہم غنہ کر رہے ہیں قیلا سلامن اب تنوین کے بعد سین آ گیا تو یہاں پہ ہم غنہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ان 8 حروف میں سے نہیں ہے آگے شین ہے ہم نے نون ساکن کے بعد دیکھنا ہے کہ شین آ گیا ہے تو ہم یہاں پہ غنہ کریں گے کیونکہ شین بھی ان 8 حروف میں سے نہیں ہے عن شیئن ینشرو اب ین جو ہم کر رہے ہیں نا نون ساکن آگے شین ہے تو اس لیے ہم غنہ کر رہے ہیں کہ یہ ان 8 حروف میں سے نہیں تھا آگے تنوین کے بعد بھی شین ہے تو ہم یہاں پہ غنہ کریں گے نفس شیئن آگے صاد آ گیا ہے تو یہاں بھی ہم غنہ کریں گے کیونکہ صاد ان 8 حروف میں سے نہیں ہے لیکن جب بھی نون ساکن و تنوین کے بعد موٹا حرف آ جائے تو غنہ بھی موٹا ہو جاتا ہے صاد آ گیا یہاں پہ غنہ کریں گے من صلصال فانصرنا اب یہاں بھی نون ساکن کے بعد صاد ہے تو ہم یہاں پہ غنہ کر رہے ہیں قوما صالحین یہاں بھی تنوین کے بعد صاد تھا تو ہم غنہ کر رہے ہیں اگر ضاد آ گیا ہے تو یہاں بھی ہم غنہ کریں گے کیونکہ یہ ان 8 حروف میں سے نہیں ہے من ضل ممدود آگے تنوین کے بعد ضاد آ گیا تو یہاں بھی ہم غنہ کریں گے وَكُلًّا ضَرَبْنَا اب اس کے بعد تو آ گیا نون ساکن کے بعد جب تو آ جائے گا تو غنہ ہوگا کیونکہ یہ تو ان 8 حروف میں سے نہیں ہے من طیبات ینطقون نون ساکن اگلا حرف تو اس لیے ہم یہاں پہ غنہ کر رہے ہیں شرابا طہورا اگر رک جائیں گے تو ایک زبر ختم کر کے حروف الف مدہ جتنا لمبا کر کے سٹاپ کریں گے لیکن اگر رکیں گے نہیں شرابا طہورا اس طرح پڑھیں گے امید ہے آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر 8 حروف حمزہ ہا عین حا غین خا اور لام را آ جائیں تو غنہ نہیں کرنا باقی ہر حرف پہ غنہ کرنا ہے نیکسٹ بھی ہم اسی کی مشق کریں گے یا تک ہم جائیں گے تاکہ آپ کو بہت اچھی طرح یہ یاد ہو جائے اس کی پریکٹس ہو جائے اس کے ساتھ ہی آج کے لیسن ختم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ